رجب کا مہینہ اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ آج آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ آج رجب کی 20 تاریخ ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ خطبے میں نے عرض کیا تھا کہ رجب المرجب کے حوالے سے لوگوں نے من گھڑت چیزیں اپنا لی ہیں، بہت ساری خرافات اور بہت ساری بدعات جن کا اسلام میں کوئی تصور نہیں تھا، وہ اس مہینے کے حوالے سے انہوں نے گھڑ لی ہیں، اور وہ اپنے طور پر ثواب کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں نیکی مل جائے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، حالانکہ ان کے اس عمل سے بجائے نیکی ملنے کے گناہ ملتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں جو دین میں اپنی طرف سے گھڑ کے بنا لیے جائیں۔ ان بدعات میں سے ایک بدعت وہ 22 رجب کے کنڈوں والی بدعت ہے کہ 22 رجب کو بعض بھولے بھالے مسلمان وہ کنڈے بھرتے ہیں، مٹی کے برتن لے کر ان میں کھیر ڈالتے ہیں، کھاتے کھلاتے ہیں، آگے بانٹتے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے عجیب و غریب داستانیں گھڑ رکھی ہیں۔ ہم مسلمان بھائیوں کے خیر خواہ ہیں، اور ہمارے اہل حدیث اسٹیج سے اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ پیار محبت والی خیر خواہی والی بات ہوتی ہے۔ ہم جو بھی عرض کرتے ہیں خیر خواہی کے جذبے سے عرض کرتے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی دشمنی نہیں، نہ ہم نفرت پھیلانے کے قائل ہیں، نہ ہم نے نفرت کبھی پھیلائی ہے۔ ہم تو ایک دعوت فکر دیتے ہیں کہ دیکھیں جس راستے پر آپ چل رہے ہیں یہ راستہ قرآن و سنت والا راستہ نہیں، یہ آپ کو حق سے دور لے کے جا رہا ہے، یہ آپ کو جنت سے دور کر رہا ہے، یہ آپ کو جہنم کے راستے پہ لے کے جا رہا ہے۔ اب 22 رجب اس کے جو کنڈے ہیں، ایک بدعت ہونے کے اعتبار سے یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ دین میں اضافہ ہے، اپنی طرف سے دین سازی ہے، شریعت سازی ہے، جس کی قطعاً اجازت کسی مسلمان کو نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں ایسی چیز بنا کے گھڑ کے پیش کرے گا جس کا اس دین سے تعلق نہیں ہے، جس پر ہماری مہر نہیں ہے، تو فہو رد، وہ مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، بجائے ثواب کے وہ عذاب کا سبب بنے۔ ایک تو یہ بات ہے، لیکن اس سے بھی خطرناک بات وہ اس کا پس منظر ہے۔ ان کنڈوں کی بدعت کو ایجاد کرنے کا جو مقصد ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور ہمارے بھولے بھالے سنی مسلمان اس سازش کو سمجھ نہیں سکے ہیں، اور روافض نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر کے ایک بہت بڑی گمراہی میں ڈال دیا۔ اب آپ دیکھیں، اگر آپ ان سے پوچھتے ہیں مسلمان بھائیوں سے کہ آپ کنڈے بھرتے ہیں، رجب کے کنڈوں کی کیا حقیقت ہے، تو وہ آپ کو ایک عجیب و غریب قصہ سنائیں گے۔ وہ کہیں گے جی یہ ہم امام جعفر الصادق رحمہ اللہ تعالی ان کے ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ اچھا، ان کے ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی ان سے پہلے کوئی بزرگ نہیں، نہ ان کے بعد کوئی بزرگ ہے؟ پورا سال خالی پڑا ہے اور صرف 22 رجب کو ان کے ایصال ثواب کے لیے آپ کنڈے بھرتے ہیں؟ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ دین ہیں، اسلاف امت ہیں، اتنے بڑے بڑے امام ہیں امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی، ان کی نیکی تقویٰ میں ہمیں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ آخر اس پر ہی کیوں صرف 22 رجب کو ہی کیوں آپ یہ خوشی کرتے ہیں، یا ایصال ثواب آپ کے بقول ہے وہ کرتے ہیں؟ پھر ایک اور واقعہ سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اصل میں ہوا یوں تھا کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا
مدینے میں ایک لکڑ ہارا تھا، بڑا غریب تھا۔ اس نے سوچا کہ ادھر مدینے میں رہ کر تو میرے پاس کوئی رزق کی فراوانی نہیں ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں کہیں دور نکل جاؤں، کسی اور علاقے میں جا کر زیادہ مال کما کے لاؤں۔ اس لیے وہ دوسرے کسی ملک، دوسرے کسی خطے میں چلا گیا، لیکن وہاں بھی 12 سال رہا۔ 12 سال میں اس کے پاس رزق نہیں آیا، وہ اسی تنگی کا شکار رہا۔ اس کی بیوی جو ہے، اس کے جانے کے بعد ایک بادشاہ جو تھا، اس کے وزیر کے محل میں نوکرانی لگی، وہاں جھاڑو دینے لگ گئی کہ چلو تھوڑا بہت میں بھی کماؤں گی تو بچوں کا سلسلہ چلے گا۔ یہ داستان ہے۔ ایک دن وہ اپنے مالک جو وزیر تھا اس کے محل میں جھاڑو دے رہی تھی، تو اچانک باہر سے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا۔ جب وہ گزرے تو ساتھ میں ان کے جو لوگ تھے انہوں نے پوچھا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بتاؤ آج تاریخ کیا ہے؟ ساتھیوں نے بتایا کہ آج 22 رجب ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جو شخص بھی 22 رجب کو میرے نام پر فاتحہ پڑھے گا، میرے لیے فاتحہ پڑھے گا، اور پھر میرے ایصال ثواب کے لیے کچھ شیرینی بانٹے گا، اس کی ہر ضرورت پوری ہوگی، اس کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لے۔ اچھا، یہ داستان ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس داستان کے جھوٹ ہونے کا ہر مسلمان کو بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ اب ہمارے بھائی جو فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں، جو کہتے فاتحہ پڑھتے ہیں، تو وہ مرنے کے بعد فاتحہ پڑھتے ہیں یا زندے پر فاتحہ پڑھتے ہیں؟ آج کے کسی پیر کے پاس جا کر کہیں ہم آپ پر فاتحہ پڑھ رہے ہیں، زندہ ہو گئے، تو کیا توقع رکھیں گے اسے؟ تو امام جعفر صادق کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ زندگی میں کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے میرے اوپر فاتحہ پڑھے، اور پھر میرے نام کی، میرے ایصال ثواب کے لیے شیرینی بانٹے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا جی؟ امام جعفر صادق یہ کہہ کر آگے گزر گئے۔ وہ جو جھاڑو دینے والی نوکرانی تھی، لکڑ ہارے غریب کی بیوی، اس نے یہ بات سن لی، اور اس نے پھر 22 رجب کا انتظار، اسی دن 22 رجب تھی، انتظار کیا کرنا تھا، اس نے فوراً شیرینی گھر میں بنائی اور اس کو بانٹ دیا۔ پھر اچانک یہ معجزہ ہوا کہ 12 سال سے جس غریب کو کوئی رزق نہیں مل رہا تھا، کوئی ڈانگ کی نوکری بھی نہیں مل رہی تھی، روپیہ پیسہ نہیں تھا، کمانے کے لیے گیا ہوا تھا، مدینہ چھوڑ کے گیا ہے۔ اندازہ کریں، مدینہ چھوڑ کے گیا ہے باہر کہ مجھے برکت باہر سے ملے گی، جو حرم ہے۔ اندازہ کریں اس جھوٹی داستان کا۔ 12 سال بعد جیسے ہی اس کی بیوی نے کنڈے بھرے، فوراً اس کی کایا پلٹ گئی، اس کی تقدیر ہی بدل گئی۔ وہ ایک جگہ کہیں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اچانک اس کا کلہاڑا نیچے گرا، کلہاڑا زمین میں پھنسا، اس نے نکالا تو ساتھ ہی خزانہ نکلا۔ خزانہ نکلا، وہ خوشی خوشی گھر واپس آ گیا۔ واپس آتے ہی اس نے اسی وزیر کے گھر کے سامنے ایک بڑا محل بنا لیا، جس وزیر کے گھر اس کی بیوی نوکرانی لگی ہوئی تھی۔ اب وزیر کی بیوی نے دیکھا کہ ہماری نوکرانی بھی نہیں آ رہی اور ہمارے گھر کے سامنے ایک محل بن گیا ہے، تو اس نے ایک دن دیکھا اس محل کی بالکونی میں وہی عورت جو ان کے گھر جھاڑو دیا کرتی تھی، آج تو وہ بڑے عالی شان محل میں بیٹھی ہوئی۔ اس نے پوچھا معاملہ کیا ہوا، تو بتایا گیا کہ ہم نے اس طرح کنڈے بھرے ہیں، اس لیے ہمیں یہ برکت ملی ہے۔ تو وزیر تھا، اس کی بیوی نے اس بات پر یقین نہیں کیا۔ اچھا، یہ کہانی اس طرح گھڑی جاتی ہے کہ عام مسلمانوں کو بھی ڈرایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کنڈوں کے خلاف کچھ سوچا نا، آپ تو برباد ہو گئے۔ جیسے ہی وزیر کی بیوی نے کنڈوں کے بارے میں کچھ کہا کہ نہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تم ایسے ہی جھوٹ بول رہے ہو، کوئی اور مسئلہ ہے، تمہارے خامد نے کہیں ڈاکہ مارا ہوگا، کہیں چوری کی ہوگی، اتنا مال تمہارے پاس آ گیا ہے، کنڈے بھرنے سے کیا ہوتا ہے، فوراً ہی اس کی بھی کایا پلٹ گئی، اس کے دن بربادی کے آ گئے۔ دوسرا جو وزیر تھا، جو اس کے خامد کا دشمن تھا، اس سے لگتی تھی، اس نے سازش کر کے
اس کو وزارت سے معزول کروا دیا۔ وزارت سے معزول ہوا تو اس کی ساری جائیداد بھی بحق سرکار ضبط کر لی گئی۔ اب وہ بالکل کنگال ہو گیا، وہ محل بھی اس سے واپس لیا گیا اور اسے کہا گیا کہ تم پر کرپشن کے چارجز ہیں، لہٰذا تم شہر سے نکل جاؤ، مدینے سے نکل جاؤ۔ وہ میاں بیوی وہاں سے نکل رہے تھے پریشانی کے عالم میں، تو بیوی کے پاس 2 درہم تھے۔ انہوں نے سوچا کہ 1 درہم کا ہم خربوزہ خرید لیتے ہیں، راستے میں کھانے کے کام آئے گا۔ کہانی دیکھیں آپ، خربوزہ خرید لیا اور وہ ایک چادر تھی اس کے پلو میں باندھ لیا، خربوزہ بڑا تھا۔ اب وہ چلتے جا رہے تھے، اس وزیر نے جو دشمن تھا اس نے ایک اور سازش تیار کی۔ وہ یہ تھی کہ بادشاہ کا جو بیٹا تھا، بڑا شہزادہ جو تھا، وہ شکار کے لیے کہیں گیا ہوا تھا، اس کو 1 رات تاخیر ہوگی، واپس نہ آیا۔ اس نے بادشاہ کے کان بھرے کہ یہ اسی وزیر کا جس کو آپ نے معزول کیا اسی کا کام ہے، اس نے شہزادے کو قتل کر دیا ہے، اس کو فوراً پکڑا جائے اور اس سے بدلہ لیا جائے، اس کو قید کیا جائے۔ جب سپاہی اس کو پکڑنے گئے، اس کو پکڑ لیا تو جو اس کی بیوی کے پلے میں بڑا خربوزہ باندھا ہوا تھا اس کو کھولا گیا تو وہ شہزادے کا سر تھا۔ اچھا، جب یہ ہوا تو پکڑ لیا گیا، دونوں میاں بیوی کو پھانسی کی سزا ہو گئی، اعلان ہو گیا کہ صبح ان کو پھانسی ہو جائے گی۔ اب وہ بہت پریشان ہوئے۔ وزیر نے بیوی سے کہا کہ دیکھو، میں نے آج تک جو کام کیا انتہائی دیانتداری سے کام کیا، میں نے تو کبھی کرپشن کا سوچا بھی نہیں، نہ کسی پر ظلم کیا ہے، تو یہ برے دن کیوں آئے ہیں؟ بیوی نے کہا کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا، قصور میرا تھا۔ میرا قصور یہ تھا کہ میں نے امام جعفر صادق کے کنڈوں کو جھٹلایا۔ یہ کہانی فٹ ہو رہی۔ رات اس نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی اور کنڈے بھرنے کی حامی بھری کہ میں ضرور کنڈے بھروں گی۔ صبح کو یہ ہوا کہ شہزادہ واپس آ گیا صحیح سلامت۔ اس وزیر کی جو سازش تھی وہ پکڑی گئی، یہ وزیر بحال ہو گیا، اس کو ساری مراد وہی مل گئیں کنڈوں کی برکت سے، کیونکہ اس نے بھی کنڈوں کی برکت مان لی۔ یہ کہانی ہے، یہ داستان ہے، لیکن حقیقت کیا ہے اللہ کے لیے غور کریں۔ یہ واقعہ کس نے بیان کیا؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے یا 83 ہجری میں پیدا ہوئے؟ 80 یا 83 ہجری میں پیدا ہوئے۔ پیدائش ان کی رمضان کی ہے اور وفات ان کی شوال کی ہے۔ نہ ان کی پیدائش رجب کی، نہ ان کی وفات رجب کی۔ اب کسی نے فاتحہ پڑھنی ہے سال بعد، جس طرح ہمارے ہاں لوگ پڑھتے ہیں، سال بعد پڑھتے ہیں، عرس کے موقع پہ عرس منا لیں یا اس کو جو بھی کہہ لیں، برسی منا لیں۔ نہ تو وہ آپ کی پیدائش رجب کی ہے، نہ وفات رجب کی ہے، نہ یہ واقعہ کسی نے بیان کیا۔ امام جعفر صادق کے کسی شاگرد نے، ان کے کسی شاگرد نے، ان کے کسی شاگرد نے۔ تقریباً 1400 سال گزر گئے۔ 1400 سال میں آپ کو یہ واقعہ کسی حدیث کی کتاب میں، کسی تاریخ کی کتاب میں، کسی رجال کی کتاب میں کہیں نہیں ملے گا، کہیں اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ 1400 سال بعد ایک بندے نے اس کو گاڑ دیا، گاڑ کر شعروں کی صورت میں بیان کیا، وہی حوالہ بن گیا، اسی پر اعتماد کر لیا۔ یہ نہیں سوچا کہ یہ جھوٹ کہاں سے آیا ہمارے پاس، نہ یہ دیکھا کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ایسی بات بھلا کر سکتے ہیں کہ جو میرا ختم نہ دلوائے، جو میرے اوپر فاتحہ پڑھ کر شرینی نہ بانٹے، اس کا تو بیڑا ہی غرق ہو جائے گا، اور جو بانٹے گا اس کا بیڑا تر جائے گا۔ اب بڑا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ایسی بات کہہ سکتے؟ یہ بالکل ایسی ہی کہانی ہے جس طرح پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہانی گھڑی گئی، سنی ہوئی نا آپ نے، وہ پوری بارات ہی ڈبو دی انہوں نے 11 سال کے لیے، پتہ نہیں تو انہوں نے 11ویں نہیں دلائی تھی تو 11 سال کے لیے ان کو ڈبو دیا۔ یہ ایسی ہی ایک کہانی ہے، نہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق، نہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق۔ بھلا اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے ایک عالم اور بزرگ کے بارے میں آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایسا کرے گا کہ میرے نام پہ اگر کسی نے شرینی نہیں بانٹی تو اس کا بیڑا ہی غرق ہو جائے گا؟ عجیب و غریب داستانیں بنائی ہوئی ہیں۔